ایمان کا سفر۔ چاند کی پہلی کرن۔ شہر کی مصروف زندگی سے دور ایک پرانے انداز کے محلے میں برکت ولا نام کا ایک گھر تھا۔ اس گھر میں 14 سال کا ارحم اپنے والدین اور چھوٹی بہن ہانیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ رمضان قریب تھا اور ارحم بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سال سارے روزے رکھے گا اور اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا۔ چاند رات کو جب سب چھت پر جمع ہوئے تو ایک باریک سنہری چاند نظر آیا۔ ابو نے دعا کی اور امی نے سب کو گلے لگایا۔ ارحم نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ اس رات سحری کے لیے اٹھنا ارحم کے لیے پہلا امتحان تھا۔ امی نے اسے جگایا۔ آنکھیں نیند سے بھاری تھیں لیکن روزے کا شوق اسے دسترخوان تک لے آیا۔ پہلا روزہ جوش خروش میں گزرا لیکن دوسرے دن دھوپ بہت تیز تھی۔ اسکول سے واپس آ کر ارحم نے دیکھا کہ ہانیہ مزے سے ٹھنڈا جوس پی رہی ہے۔ دل تھوڑا دھڑکا لیکن اسے یاد آیا کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ ارحم نے فوراً وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی۔ اس دن اس نے سبق سیکھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تیسرے دن ارحم کا دوست سمیر سے جھگڑا ہوا۔ سمیر نے اسے برا بھلا کہا۔ ارحم کو غصہ آیا لیکن ابو کی نصیحت یاد آئی۔ بیٹا اگر روزے میں کوئی تم سے لڑے تو کہو میں روزے میں ہوں۔ ارحم خاموش رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام کو سمیر خود آ کر معافی مانگ گیا۔ ارحم نے محسوس کیا کہ خاموشی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ چوتھے دن ارحم نے افطار کے وقت دیکھا کہ محلے کے چوکیدار کے پاس صرف ایک پرانی روٹی اور پانی تھا۔ ارحم نے اپنے حصے کے پکوڑے، کھجوریں اور شربت دیے بغیر کسی کو بتائے۔ افطار کے بعد جو سکون ملا وہ بے مثال تھا۔ پانچویں دن ارحم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ امی نے سمجھایا کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن سے دوستی کا مہینہ ہے۔ ارحم نے ہر روز ایک پارہ پڑھنے کی عادت بنا لی۔ اس نے پڑھا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور اس کا ایمان مضبوط ہوا۔ سچائی اور امتحان۔ چھٹے دن اسکول میں ایک امتحان آیا۔ دوستوں نے دھوکہ دینے کی پیشکش کی لیکن ارحم نے ایمانداری اختیار کی۔ اس دن اس نے سیکھا کہ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا لیکن دل میں سکون اور روشنی دیتا ہے۔ ساتواں دن ارحم نے محلے کے یتیم بچوں کے لیے افطار بانٹا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکی نے دل کو خوشی دی اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس دلایا۔ آٹھویں دن ارحم نے دیکھا کہ ایک دوست جھوٹ بول رہا ہے تاکہ آسانی سے اچھے نمبر لے سکے۔ ارحم نے فیصلہ کیا وہ ایمانداری سے کام کرے گا۔ نویں دن ارحم نے تراویح کے بعد دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس نے سیکھا کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ دل صاف کرنے، صبر کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ 10ویں دن ارحم نے چھوٹے اعمال کے ذریعے نیکی کی اہمیت سمجھا اور دل میں سکون محسوس کیا۔ ایمان اور مشکل فیصلے۔ 11ویں دن ارحم نے ایک دوست کے ساتھ سچ بول کر کسی غلطی کو درست کیا۔ اسکول میں تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور نیکی اور صبر کے بارے میں اپنے تجربات سنائے۔ 12ویں دن ارحم نے محلے کے بزرگ کی مدد کی اور دل کی خوشی محسوس کی۔ 13ویں دن ارحم نے چھوٹے جھوٹ سے بچنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنائی۔ 14ویں دن ارحم نے یتیم بچوں کی مدد کی اور نیکی کا ثواب دل میں محسوس کیا۔ 15ویں دن ارحم نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی اور دل میں دعا کی کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی نیکی اور ایمان کی
عادات برقرار رہے۔ ہمدردی اور نیکی کی روشنی۔ 16ویں دن ارحم نے محلے کی بوڑھی خاتون کو کھانا دیا اور دل میں سکون محسوس کیا۔ 17ویں دن اسکول میں رمضان کے پروجیکٹ میں حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نیکی کا سبق دیا۔ 18ویں دن ارحم نے سچائی اختیار کی اور جھوٹ سے بچا۔ 19ویں دن یتیم بچے کے ساتھ افطار بانٹا اور خوشی محسوس کی۔ 20ویں دن ارحم نے تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ آخری عشرے کی روشنی۔ 21ویں دن ارحم نے آخری عشرے کی عبادت پر توجہ دی۔ 22ویں دن دل کی صفائی اور سچائی کا سبق یاد آیا۔ 23ویں دن محلے کے یتیم بچوں کے لیے کھانا بانٹا۔ 24ویں دن رات بھر قرآن پڑھا اور دعا کی۔ 25واں دن عید کے قریب ارحم نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے سبق ہمیشہ یاد رکھے گا۔ رمضان کا اختتام اور عید کی خوشیاں۔ 26واں دن ارحم نے روزمرہ اعمال اور نماز کے ذریعے سبق یاد رکھا۔ 27واں دن امتحان میں ایمانداری سے کام لیا۔ 28واں دن یتیم بچے کے ساتھ کھیل اور خوشی بانٹی۔ 30ویں دن عبادت اور دعا کے ذریعے ایمان مضبوط کیا۔ 30واں دن عید کی نماز ادا کی اور ارادہ کیا کہ رمضان کے سبق روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی۔ ارحم نے رمضان کے بعد اپنی زندگی میں سچائی، نیکی، صبر اور دوسروں کی مدد کی عادات برقرار رکھی۔ اسکول اور محلے میں دوسروں کی مدد کی، امتحانات میں ایمانداری دکھائی اور دل صاف رکھا۔ اس نے سیکھا کہ رمضان کا اصل مقصد دل کی تربیت اور ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اہم سبق: سچ بولنا ایمان کی طاقت ہے۔ صبر اور خاموشی میں عظیم طاقت ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دل کو خوشی دیتی ہیں۔ دوسروں کی مدد دل کو روشنی اور سکون دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور دعا ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ رمضان کے بعد بھی نیکی اور سچائی کی عادت برقرار رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں۔